اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزخت الحرامہ۔ ٹرو اسلامک انفو کی طرف سے میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عزیز دوستو، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ 25 اکتوبر 2022 پاکستان، انڈیا سمیت 56 سے زیادہ کنٹریز کے اندر سورج گرہن سولر ایکلپس دیکھا جائے گا۔ بہت سارے لوگوں کا یہ سوال تھا کہ اس کا اثر ہمارے ستاروں پہ کیا ہوگا، تو عزیز دوستو اس ٹاپک کے اوپر ہی آج کی ویڈیو موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس شخص نے علم نجوم میں سے کوئی حصہ حاصل کیا تو اس نے جادو کا ایک حصہ حاصل کیا۔ اب وہ جتنا زیادہ یہ علم حاصل کرے گا، گویا اتنا ہی اس نے جادو سیکھا۔ عزیز دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی کاہن کے پاس یا کسی ایسے شخص کے پاس گیا جو غیب کے علم ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے شرک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ستاروں کو اللہ پاک نے 3 مقاصد کے لیے پیدا فرمایا، جس کا ذکر سورہ ملک میں بھی اللہ پاک نے یوں کیا: اللہ نے ستاروں سے اس دنیا کو مزین کیا تاکہ اس کی خوبصورتی کو بڑھا سکے، اور ہم نے ستاروں کو شیاطین کو بگانے کا ذریعہ بنایا، یعنی کہ صحاب ثاقب کے ذریعے۔ اور سورہ انعام میں بھی اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ہم نے ستاروں کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ تم اس کی مدد سے خشکی، سمندر اور اندھیروں میں راستہ تلاش کر سکو۔ ان 3 چیزوں کے علاوہ کسی نے بھی علم نجوم کے حوالے سے کچھ بیان کیا تو وہ غلطی پہ ہے اور اس نے اپنی عمر کا وہ حصہ ضائع کیا۔ عزیز دوستو، بہت سارے لوگ ایسے موجود ہیں جن کے پاس آپ صرف حاضر ہوں تو وہ آپ کا مکمل پاسٹ بتا دیتے ہیں، اور تمام لوگ ان سے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں کیونکہ ان کی کہی ہوئی ایک ایک بات 100% تک درست ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک علم رکھنے والا شخص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی موجود تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کو اس شخص کے بارے میں معلوم ہوا کہ ایک ایسا شخص موجود ہے جو غیب کے علم ہونے کا دعویٰ رکھتا ہے اور لوگ جوک در جوک اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی سمیت چند صحابہ کو اپنے ساتھ لیا اور اس شخص کی طرف چلے گئے اور اس شخص سے مخاطب ہو کے فرمایا، میں نے سنا ہے کہ تو غیب کا علم رکھتا ہے، تو کیا تم مجھے یہ بتا سکتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتنی کنکریاں یعنی کہ پتھر موجود ہیں؟ تو اس شخص نے اپنی آنکھیں بند کیں اور تھوڑی دیر بعد بتایا کہ آپ کے ہاتھ میں 7 کنکریاں ہیں۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس کے اندر 7 کنکریاں موجود تھیں۔ تمام مسلمان بہت زیادہ پریشان اور گھبرا گئے۔ اتنے میں آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا زمین پہ ہاتھ پھیرا اور چند کنکریاں اور اٹھا لی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ پوچھا کہ اب بتا میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں، تو اس بار وہ شخص خاموش رہا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا، اے مسلمانوں، غور سے سنو، جب انسان پیدا ہوتا ہے تو 2 فرشتے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں، اور شیطان اس شخص کے ساتھ ایک جن لگا دیتا ہے جس کو قرین کہتے ہیں۔ اس جن کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جائے، آپ کو نیکی کے کام سے منع کرے، اور آپ کی گزری ہوئی جتنی بھی زندگی ہوتی ہے اس قرین نے دیکھی ہوتی ہیں، اور یہ شخص جنات کی پوجا اور جنات کی عبادت کرتے ہیں۔ جب میں نے پہلی بار کنکریاں اٹھائیں تو میں نے گن کے اٹھائیں، تو جب مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ 7 کنکریاں ہیں تو میرے قرین کو بھی معلوم ہو گیا کہ میرے پاس 7 کنکریاں ہیں، تو اس نے اس شخص کو جا کے بتا دیا کہ اس کے پاس 7 کنکریاں ہیں۔ لیکن جب میں نے دوسری بار وہ کنکریاں اٹھائیں تو میں نے گنے بغیر اٹھائیں، تو جب مجھے معلوم نہیں تھا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں، تو میرے قرین کو بھی معلوم نہ ہو سکا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں، اسی لیے وہ اگلے شخص کو جا کے یہ نہ بتا سکا کہ میرے ہاتھ میں کتنی کنکریاں موجود ہیں۔ ایسا علم جو آپ کو آنے والے کل کے بارے میں بتائے تو یاد رکھیں وہ کفر ہے، اور کافر کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص کسی غیب کی خبریں سنانے والے کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو اس کی 40 راتوں تک نماز قبول نہیں ہوگی۔
اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی